لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کے بعد، سویلینز کے ملٹری ٹرائل کرنے کے بعد، سیاسی قیادتوں کو سالہ سال جیل میں کال کوٹری میں رکھنے کے بعد بھی اس ملک کے آرمی چیف کو، اس ملک کے ISI کے چیف کو اور DG ISPR کو چین کی نیند نہیں آتی ہے کہ کیسے کسی کی ہمت ہوئی کہ وہ ہمارے خلاف ٹویٹ کرتا ہے اور وہ ٹویٹ کر کے سچ بولتا ہے، اور ایک ٹویٹ ان کی راتوں کی نیند حرام کر دیتی ہے، چونکہ ان کو یہ شکوہ ہے کہ جس نشے کے اندر ہم خود مبتلا ہیں، جس خود فریبی میں ہم خود مبتلا ہیں، باقی قوم اس فریب کو کیوں نہیں قبول کر رہی۔ بہت سادی سی ہے کہ اگر اس گرفتاری کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایمان اور ہادی مظلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست ظالم ہے، اگر ایمان اور ہادی بہادر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست ڈرپوک ہے، اگر ایمان اور ہادی سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست جھوٹ کا پلندہ ہے۔ الیکشن چوری کرنے کے بعد، ملک کو لوٹنے کے بعد باقی قوم اس نشے میں کیوں گرفتار نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہیں کوئی اگر سچ بولتا ہے تو ان کی جھوٹ کی یہ پوری عمارت جو کہ خوف پہ مبنی ہے، جو کہ طاقت کے زور پہ بنی ہوئی ہے، یہ گر جاتی ہے، یہ ڈگمگانا شروع کر دیتی ہے۔ جس وجہ سے ایمان اور ہادی جیل میں ہیں، یاد رکھیے گا اسی وجہ سے عمران خان 2 سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہے، اسی وجہ سے علی وزیر 4 سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہے، اسی وجہ سے پچھلے 8 مہینے سے مہارنگ بلوچ اور BYC کی باقی قیادت جیل میں ہے، اسی وجہ سے غنی ایمان چانڈیوں کو یہاں گرفتار کیا گیا مجسٹریٹ کے ڈسچارج کرنے کے بعد بھی۔ یہ سندھ کے، یہ خیبر پختونخوا کے، یہ سرائکی ہماری بیلٹ کے، ہمارے باقی پنجاب کے، ہمارے بلوچستان کے، ایون ہمارے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر بابا جان کے ساتھ جو ہوتا رہا یا جو ابھی حالیہ تحریک میں ہوتا رہا، یہ مسئلے مختلف نہیں ہیں، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، ہمیں سچ بولنے کی بیماری ہے اور ہمیں تمہارے نشے سے پرہیز ہے، جو نشہ تم ہمیں کرانا چاہتے ہو۔ یہ نشہ شرم کی بات ہے، مگر شاید یہ نشہ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز نے قبول کر لیا ہو اور کر بھی لیا، یہ نشہ کچھ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کر لیا ہو جو FCC میں چلے گئے، یہ نشہ شاید بہت سارے بابو اور بیوروکریٹ بھی کر رہے ہوں، یہ نشہ وہ پولیس والے بھی کر رہے ہوں جو چادر اور کیا کہتے ہیں 4 دیواری پامال کر کے رات کو گھستے ہیں اور ریڈے مارتے ہیں، یہ نشہ میڈیا کے بہت سارے صحافیوں نے بھی کر لیا ہو جو کہہ رہے ہو کہ ایمان اور ہادی کی گرفتاری جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ رول آف لا ہے، یہ نشہ شاید وہ کر رہے ہوں جن کو ذاتی مفاد ہو، جن کے کردار میں کوئی کمی ہو، جن کو اپنے کوئی ذاتی مفاد کی وجہ سے جو ہے ملک کی یا قوم کے مستقبل کی فکر نہ ہو، مگر یہ پوری 24-25 کروڑ عوام اس نشے کو رد کرتی ہے، اس جھوٹ اور فریب کو رد کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ایمان کو اس لیے جیل میں ڈالا، ہادی کو اس لیے جیل میں ڈالا چونکہ وہ تمہارے خوف میں مبتلا نہیں تھے، وہ بات کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، وہ ٹویٹ کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، تم نے اپنا ڈر ثابت کیا، تم نے بتایا کہ تم لوگ کتنے بڑے ڈرپوک ہو کہ ان کو زبردستی جیل میں ڈالو، ان کے منہ پہ ٹیپے لگاؤ، ان کی 280 حرف کی ٹویٹ جو ہے وہ ہمارا جھوٹ اور فریب کا پلندہ جو ہے وہ ایکسپوز کر دیتی ہے روز، اور پھر ہر 2 ہفتے بعد DG ISPR کو غصے کے اندر آ کے ڈانٹ لگا کے قوم کو پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے۔ وہ پریس کانفرنس کیا کر رہے ہوتے ہیں اور 2 ہفتے بعد آ کے وہ قوم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا شکوہ ہے کہ قوم ڈر نہیں رہی، یہ قوم ابھی بھی بولتی ہے، ابھی بھی کوئی آ جاتا ہے PTI کا یہاں پہ تو اس کے جزوز کے لیے نکل آتی ہے، ابھی بھی کوئی بلوچ یکجہتی کے کال آ جاتی ہے پروٹیسٹ کے لیے تو لوگ نکل آتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے، آپ بھی پریس کلب پہ کال دیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ پریس کلب کے سارے جانے والے راستے سیل کر دیے جائیں گے، ہمیں پتا ہے وہاں پہ ایک مظاہرین کے لیے الگ سے موبائل ہوگی، اگر 50 مظاہرین ہوں گے تو 50 موبائل ہوں گی، مگر آپ لوگ کو یہ تکلیف ستاتی ہے کہ ان 50 میں پھر بھی اتنی ہمت ہے یہ آ جاتے ہیں، یہ ہم سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری بندوقیں ناکام ہو گئیں، ہماری جبری گمشدگیاں ناکام ہو گئیں، ہماری FIR ناکام ہو گئیں، ہمارا ان گھر والوں کو، ان کے گھر والوں کی تذلیل کرنا، ان کو دھمکانا، ان کو بلیک میل کے لیے استعمال کرنا ناکام ہو گیا، یہ رشوت نہیں لے رہے، یہ ہم سے کوئی سمجھوتا نہیں کر پا رہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کریں، تو یہ باری باری ہم سب کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اگر جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ اس FIR میں جس میں ہادی اور ایمان کو گرفتار کیا گیا، جو فروری 2025 میں اسلام آباد میں کنونشن کرنے کے لیے جو کراچی سے وکلا گئے تھے اور باقی شہروں سے وکلا گئے تھے اس کے لیے ہے، اور وہ کنونشن کیا تھی؟ 26ویں ترمیم کو اپوز کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی اس کنونشن کے لیے تو ہم سارے وکیل بار بار جائیں گے، یہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، تو اگر اس FIR کے اندر وکلا قیادت کو آپ نے گرفتار کرنا ہے تو یہ تو میرے بھائیوں کی صحرا بندی کر رہے ہیں آپ، ہم تو ایسے جائیں گے جیسے ہماری بارات ہے، خوشی خوشی جائیں گے اور گرفتاری دیں گے، مگر حقیقت یہ ہے
کہ اس FIR میں جو باقی لوگ نامزد ہیں، رابعہ باجوہ ہو گئی، ریاست علی آزاد ہو گئے، رحمان قرائی ہو گئے، صلاح الدین احمد ہو گئے، مصطفیٰ نواز کھوکر ہو گئے، یہ آج اگر گرفتاری دینے کے لیے سیکریٹریٹ تھانے جائے بھی تو پولیس میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کو گرفتار کرے، کیونکہ FIR کا صرف پرپس تھا ایمان اور ہادی کو چھپ کرانا۔ تو وہ دو نہتے، وہ دو نوجوان وکیل جو ہیں، آپ کی اس پوری جو 2 سال کی سازش ہے، جس میں آپ نے الیکشن لوٹا، جس میں آپ نے آئین تبدیل کیا، جس میں آپ نے جوڈیشری گرا دی، تو گر گئی پارلیمنٹ بھائی، گر گئی عدلیہ، مگر وکیل ابھی تک نہیں گر پایا آپ سے، یہ مان لیں اور یہ جان لیں۔ تو زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے قانون کی خاطر، زندہ ہے آئین کی خاطر، زندہ ہے انصاف کی خاطر، زندہ ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے اجتماعی اور انفرادی عزت نفس کی خاطر زندہ ہے۔ تم مجھے مار سکتے ہو، تم مجھے قید کر سکتے ہو، تم مجھے غائب کر سکتے ہو، مگر تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں اپنے نفس کی عزت کرنا بند کر دوں۔ میں روز کھڑے ہو کے یہاں سچ بول کے اپنے وجود کا احساس دلواؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہم اپنے نفس کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنی عزت کرنا جانتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی شہری ہونے کا کیا مقصد ہے۔ تم تو اتنے بڑے ڈرپوک ہو، تم تو اتنے بڑے غریب ہو کہ لے دے کے اس قوم کے پاس جو قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف دنیا میں سر اٹھا کے بات کرنے کو یہی تھا کہ اگر ہم کتنے بھی بے بس کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی IMF کے تحت قرضوں میں کیوں نہ ڈوبے ہوں، ہم پھر بھی انٹرنیشنل سطح کے اوپر مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تم تو جا کے اسرائیلیوں کے آگے گھٹنے ٹیک آئے ہو، تم تو جا کے ان کے بورڈ کے ممبر بنائے ہو، تم تو جا کے ان کے ہونے والی تمام کارروائیوں اور تمام مظالم میں حصہ ڈالو گے۔ تم ہمیں اس لیے بند کر رہے ہو چونکہ تم ہر سطح پہ ہر لحاظ سے اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور پاکستان کی شناخت کو بیچ آئے ہو، مگر ہمیں یہ سودا قبول نہیں ہے۔ لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کے بعد، سویلینز کے ملٹری ٹرائل کرنے کے بعد، سیاسی قیادتوں کو سالہ سال جیل میں کال کوٹری میں رکھنے کے بعد بھی اس ملک کے آرمی چیف کو، اس ملک کے ISI کے چیف کو اور DG ISPR کو چین کی نیند نہیں آتی ہے کہ کیسے کسی کی ہمت ہوئی کہ وہ ہمارے خلاف ٹویٹ کرتا ہے اور وہ ٹویٹ کر کے سچ بولتا ہے، اور ایک ٹویٹ ان کی راتوں کی نیند حرام کر دیتی ہے، کیونکہ ان کو یہ شکوہ ہے کہ جس نشے کے اندر ہم خود مبتلا ہیں، جس خود فریبی میں ہم خود مبتلا ہیں، باقی قوم اس فریب کو کیوں نہیں قبول کر رہی۔ بہت سادی سی ہے کہ اگر اس گرفتاری کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایمان اور ہادی مظلوم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست ظالم ہے، اگر ایمان اور ہادی بہادر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست ڈرپوک ہے، اگر ایمان اور ہادی سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست جھوٹ کا پلندہ ہے۔ الیکشن چوری کرنے کے بعد، ملک کو لوٹنے کے بعد باقی قوم اس نشے میں کیوں گرفتار نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہیں کوئی اگر سچ بولتا ہے تو ان کی جھوٹ کی یہ پوری عمارت جو کہ خوف پہ مبنی ہے، جو کہ طاقت کے زور پہ بنی ہوئی ہے، یہ گر جاتی ہے، یہ ڈگمگانا شروع کر دیتی ہے۔ جس وجہ سے ایمان اور ہادی جیل میں ہیں، یاد رکھیے گا اسی وجہ سے عمران خان 2 سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہے، اسی وجہ سے علی وزیر 4 سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہے، اسی وجہ سے پچھلے 8 مہینے سے مہارنگ بلوچ اور BYC کی باقی قیادت جیل میں ہے، اسی وجہ سے غنی ایمان چانڈیوں کو یہاں گرفتار کیا گیا مجسٹریٹ کے ڈسچارج کرنے کے بعد بھی۔ یہ سندھ کے، یہ خیبر پختونخوا کے، یہ سرائکی ہماری بیلٹ کے، ہمارے باقی پنجاب کے، ہمارے بلوچستان کے، ایون ہمارے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر بابا جان کے ساتھ جو ہوتا رہا یا جو ابھی حالیہ تحریک میں ہوتا رہا، یہ مسئلے مختلف نہیں ہیں، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، ہمیں سچ بولنے کی بیماری ہے اور ہمیں تمہارے نشے سے پرہیز ہے، جو نشہ تم ہمیں کرانا چاہتے ہو۔ یہ نشہ شرم کی بات ہے، مگر شاید یہ نشہ ہمارے ہائی کورٹ کے ججز نے قبول کر لیا ہو اور کر بھی لیا ہو، یہ نشہ کچھ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کر لیا ہو جو FCC میں چلے گئے، یہ نشہ شاید بہت سارے بابو اور بیوروکریٹ بھی کر رہے ہوں، یہ نشہ وہ پولیس والے بھی کر رہے ہوں جو چادر اور کیا کہتے ہیں 4 دیواری پامال کر کے رات کو گھستے ہیں اور ریڈے مارتے ہیں، یہ نشہ میڈیا کے بہت سارے صحافیوں نے بھی کر لیا ہو جو کہہ رہے ہو کہ ایمان اور حاجی کی گرفتاری جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ رول آف لا ہے، یہ نشہ شاید وہ کر رہے ہوں جن کو ذاتی مفاد ہو، جن کے کردار میں کوئی کمی ہو، جن کو اپنے کوئی ذاتی مفاد کی وجہ سے جو ہے ملک کی یا قوم کے مستقبل کی فکر نہ ہو، مگر یہ پوری 24-25 کروڑ عوام اس نشے کو رد کرتی ہے، اس جھوٹ اور فریب کو رد کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔
ایمان کو اس لیے جیل میں ڈالا، ہادی کو اس لیے جیل میں ڈالا چونکہ وہ تمہارے خوف میں مبتلا نہیں تھے، وہ بات کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، وہ ٹویٹ کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تم نے اپنا ڈر ثابت کیا، تم نے بتایا کہ تم لوگ کتنے بڑے ڈرپوک ہو کہ ان کو زبردستی جیل میں ڈالو، ان کے منہ پہ ٹیپے لگاؤ۔ ان کی 280 حرف کی ٹویٹ جو ہے وہ ہمارا جھوٹ اور فریب کا پلندہ جو ہے وہ ایکسپوز کر دیتی ہے روز، اور پھر ہر 2 ہفتے بعد ڈی جی ایس پی آر کو غصے کے اندر آ کے ڈانٹ لگا کے قوم کو پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے۔ وہ پریس کانفرنس کیا کر رہے ہوتے ہیں ہر 2 ہفتے بعد آ کے؟ وہ قوم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا شکوہ ہے کہ قوم ڈر نہیں رہی، یہ قوم ابھی بھی بولتی ہے، ابھی بھی کوئی آ جاتا ہے پی ٹی آئی کا یہاں پہ تو اس کے جلوس کے لیے نکل آتی ہے، ابھی بھی کوئی بلوچ یکجہتی کے کال آ جاتی ہے پروٹیسٹ کے لیے تو لوگ نکل آتے ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے، آپ بھی پریس کلب پہ کال دیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ پریس کلب کے سارے جانے والے راستے سیل کر دیے جائیں گے۔ ہمیں پتا ہے وہاں پہ ایک مظاہرین کے لیے الگ سے موبائل ہوگی، اگر 50 مظاہرین ہوں گے تو 50 موبائل ہوں گی، مگر آپ لوگ کو یہ تکلیف ستاتی ہے کہ ان 50 میں پھر بھی اتنی ہمت ہے یہ آ جاتے ہیں، یہ ہم سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری بندوقیں ناکام ہو گئیں، ہماری جبری گمشدگیاں ناکام ہو گئیں، ہماری ایف آئی آریں ناکام ہو گئیں، ہمارا ان گھر والوں کو، ان کے گھر والوں کی تذلیل کرنا، ان کو دھمکانا، ان کو بلیک میل کے لیے استعمال کرنا ناکام ہو گیا۔ یہ رشوت نہیں لے رہے، یہ ہم سے کوئی سمجھوتا نہیں کر پا رہے، اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کریں، تو یہ باری باری ہم سب کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اگر جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ اس ایف آئی آر میں جس میں ہادی اور ایمان کو گرفتار کیا گیا، جو فروری 2025 میں اسلام آباد میں کنونشن کرنے کے لیے جو کراچی سے وکلا گئے تھے اور باقی شہروں سے وکلا گئے تھے، اس کے لیے ہے، اور وہ کنونشن کیا تھی؟ 26ویں ترمیم کو اپوز کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی اس کنونشن کے لیے تو ہم سارے وکیل بار بار جائیں گے، یہ تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو اگر اس ایف آئی آر کے اندر وکلا قیادت کو آپ نے گرفتار کرنا ہے تو یہ تو میرے بھائیوں کی صحرا بندی کر رہے ہیں آپ۔ ہم تو ایسے جائیں گے جیسے ہماری بارات ہے، خوشی خوشی جائیں گے اور گرفتاری دیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ایف آئی آر میں جو باقی لوگ نامزد ہیں، رابعہ باجوہ ہو گئیں، ریاست علی آزاد ہو گئے، رحمان قرائی ہو گئے، صلاح الدین احمد ہو گئے، مصطفیٰ نواز کھوکر ہو گئے، یہ آج اگر گرفتاری دینے کے لیے سیکریٹریٹ تھانے جائیں بھی تو پولیس میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کو گرفتار کریں، کیونکہ ایف آئی آر کا صرف پرپز تھا ایمان اور ہادی کو چھپ کرانا۔ تو وہ 2 نہتے، وہ 2 نوجوان وکیل جو ہیں، آپ کی اس پوری جو 2 سال کی سازش ہے، جس میں آپ نے الیکشن لوٹا، جس میں آپ نے آئین تبدیل کیا، جس میں آپ نے جوڈیشری گرا دی، تو گر گئی پارلیمنٹ بھائی، گر گئی عدلیہ، مگر وکیل ابھی تک نہیں گر پایا آپ سے، یہ مان لیں اور یہ جان لیں۔ تو زندہ ہے مزاحمت، زندہ ہے قانون کی خاطر، زندہ ہے آئین کی خاطر، زندہ ہے انصاف کی خاطر، زندہ ہے، اور سب سے زیادہ ضروری ہمارے اجتماعی اور انفرادی عزت نفس کی خاطر زندہ ہے۔ تم مجھے مار سکتے ہو، تم مجھے قید کر سکتے ہو، تم مجھے غائب کر سکتے ہو، مگر تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ میں اپنے نفس کی عزت کرنا بند کر دوں۔ میں روز کھڑے ہو کے یہاں سچ بول کے اپنے وجود کا احساس دلواؤں گا اور بتاؤں گا کہ ہم اپنے نفس کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنی عزت کرنا جانتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستانی شہری ہونے کا کیا مقصد ہے۔ تم تو اتنے بڑے ڈرپوک ہو، تم تو اتنے بڑے غریب ہو کہ لے دے کے اس قوم کے پاس جو قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، صرف دنیا میں سر اٹھا کے بات کرنے کو یہی تھا کہ اگر ہم کتنے بھی بے بس کیوں نہ ہو، ہم کتنے ہی آئی ایم ایف کے تحت قرضوں میں کیوں نہ ڈوبے ہوں، ہم پھر بھی انٹرنیشنل سطح کے اوپر مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تم تو جا کے اسرائیلیوں کے آگے گھٹنے ٹیک آئے ہو، تم تو جا کے ان کے بورڈ کے ممبر بنائے ہو، تم تو جا کے ان کے ہونے والی تمام کارروائیوں اور تمام مظالم میں حصہ ڈالو گے۔ تم ہمیں اس لیے بند کر رہے ہو چونکہ تم ہر سطح پہ ہر لحاظ سے اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور پاکستان کی شناخت کو بیچ آئے ہو، مگر ہمیں یہ سودا قبول نہیں ہے۔